مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ رحیم یار خان سے عرض ہے کہ سردیوں میں ہیٹر یا چولہے پر ہاتھ سینکے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ صرف ہاتھ سینکنے کی کیا بات ہے، پورا بدن سینکتے ہیں بلکہ پورا کمرہ ہی سینک لیتے ہیں۔ تو جب پورے کمرے کو گرم کرنا جائز ہے تو ہاتھ سینکنا بھی جائز ہی ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
واپس شاید یہ طبی اعتبار سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس کے کوئی فوائد یا نقصانات وغیرہ تو نہیں ہیں؟ سوال میں یہ الفاظ تھے کیا؟ یعنی مراد لی گئی نہیں ہے تو اچھا۔ آپ ارشاد فرما دیجئے اگر اس کے کوئی اب شامل کر لیجئے کہ کیا اس کے کوئی طبی فوائد یا نقصانات؟ یہ توجہ اچھی دلائی آپ نے کہ ظاہر ہے کہ وہ جب ہاتھ سینکے گا تو وہ آنکھیں بند کر کے نہیں سینکے گا، آنکھیں کھول کر ہی سینکے گا، ورنہ تو ہاتھ پڑ جائیں گے، اس میں یہ خطرہ ہے۔ تو آگ کو قریب سے یا یہ بہت زیادہ وولٹیج جس بلب میں ہو، ہے نا، بہت چمکدار بلب، اس کو جیسے سورج کو دیکھتے تو آنکھیں چندی آتی ہیں، تو اس طرح مطلب یہ کہ ایسے آنکھیں چندی آئیں گی، اور یہ آگ جو ہے اس کی تپش سیدھی سیدھی ڈائریکٹ آنکھوں میں جائے گی، تو اس کا یوں طباً نقصان دہ ہونا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کی تحقیق نہیں ہے میری، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک ان نیچرل ہوگا کہ اتنی آگ کی جو تپش جائے گی۔ اس طرح جو آگ پر سینکتے ہیں یہ نقصان ان کے لیے بھی رہے گا، اور اس طرح آگ پر ہاتھ کی سینکائی پاؤں بھی سینکتے تو وہ بھی غالباً آنکھوں میں اس کا اثر جاتا ہے۔ تو کبھی یعنی کسی روایت میں پڑھا نہیں ہاتھ سینکنا، یاد نہیں پڑتا نہ بزرگوں سے کوئی، حالانکہ سردیاں کہاں نہیں۔ لیکن بابا پہلے گرمی سے بچنے کے لیے اے سی و پنکھے بھی تو نہیں تھے، یعنی کوئی ایسا بچنے کے لیے گرمی کے حوالے سے بچنے کے جس طرح انتظامات ہوئے ہیں تو اس طرح سردی سے بچنے کے بھی انتظامات ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ مذکور ہے کہ جب آپ واپسی آ رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے، تو آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ تھیں، تو ایک مقام پر آپ نے آگ دیکھی تو یہ فرمایا کہ سآتیکم منہا بخبر، کہ اپنی اہلیہ کو کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں یہ آگ دیکھ رہا ہوں تو یہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر آتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا اس آگ کی کچھ چنگاری لے کر آتا ہوں تاکہ تم تاپو، اور پھر اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ تاکہ سردی سے تم محفوظ رہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، میرا نام عزت زارا تاریہ ہے، میں مرکز ضلع لاہور سے بول رہی ہوں۔ پیارے بابا جان، میں مدنی برقع پہنتی ہوں تو لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، میرے لیے دعا کریں۔ اب مدنی برقع پہنتی ہیں تو لوگ ہنستے ہیں، تو زیادہ پہننا چاہیے کہ چلو کسی کو خوشی تو حاصل ہوتی ہے آپ کی وجہ سے۔ تو یہ تو میں حضرات تفنن کہہ رہا ہوں، خوش طبعیم ہے، چلو ٹھیک ہے، خوشی تو ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا ہنسنا اگر ان مانو کا رہے کہ اتنی سی بچی کو ماشاءاللہ اتنا جذبہ ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر مخصوص ستانا اور دل دکھانا ہے اس کا اور اس کو مدنی برقعے سے باز رکھنا ہے، تو اب وہ اس میں جتنا انہوں نے غلو کیا، جتنا بڑھایا اس انداز کو، اور بچی کی دل آزاری ہو رہی ہے، اب یہاں گناہ کا ترتب بھی ہو سکے گا۔ یا اس بات کا تصور کیا جا سکتا پاپا کہ ایسا بھی کوئی مطلب مزاج کے لوگ ہوں، یار یہ تو نہیں، یار ٹھیک ہے اب آپ مطلب کہ ایک جوان لڑکیوں کو برقع پہناتے تھے، ٹھیک ہے پہنا، اب یہ تو مطلب نہیں یار ایسا نہیں کر رہے، مطلب آپ اتنی بچی کو تو بالکل یار آپ تو یار بالکل یار مطلب کہ نکل جاتے ہو یار بہت آگے یار، تبھی تو ہم آپ کو منع کرتے رہتے ہیں۔ بچی کو ابھی سے عادت بنائیں گے تو آگے چل کر پردہ کرے گی نہیں۔ ہاں تو عادت بنانے کے لیے پتہ اس کو پتہ اب اتنی سی چھوٹی سی بچی کو کیا، جیسے نہیں اپنے مدری منوں کو امامہ شریف پہناتے تھے تو لوگ کہتے تھے اتنا چھوٹے سے بچے کو امامہ شریف پہنا دیا ہے، تو یوں مطلب کہ اب اتنی چھوٹی سی بچی، اب تو یہ 6-7 سال کی بچی کا یہ اس کو برقع پہنا ہوگا، اس کا پردہ ہے، تو پردہ نہیں ہے تو پھر کیوں ہے اس کو برقع پہنا دے ہو؟ تو چھوٹے بچے کو تو امام ہمارے یہاں بناتے ہیں، ہاں ایسے چھوٹے خواہ گود میں لاتے ہیں، اس کو بھی کچھ نہ کچھ سفید کپڑا یا یہ ترکیب بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کہ بچے شروع سے امام دیکھیں، داڑیاں دیکھیں، اپنا تو یہ ذہن ہے، تو یہ آگے چل کر اسی رنگ میں رنگے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ماڈرن ماحول دیکھیں گے، گلے میں پھندے لٹکے ہوئے دیکھیں گے، اور اس طرح کے مطلب انگلش اور فرنگی تہذیبیں دیکھیں گے، تو ذرا کہ یہ پھر ایسے بنیں گے،
یعنی میں یہ عرض کروں اب برقع نہ پہنا کر اور آدھے کپڑے پہنا کر جو کچھ حال تھا وہ دیکھ لیا قوم نے. جی ہاں. اب ہماری بات مان لو یار, برقع پہنا کر تھوڑا دیکھ لو, ہو سکتا ہے کہ آپ کو تبدیلی نظر آ جائے. لبیک لبیک لبیک. تھوڑی ہماری بھی مان لو نا, ایسے ماننے میں کیا رہ جائے آپ کو یار. چلو یار ان کا دو بات ان کی مانو یار. ابھی اپنوں نے فیشن کی طرف چلے تو نتیجہ یہ نکلا کہ نہیں بیٹی, مطلب ماں باپ کے گھر میں 2 مہینے سے بیٹی بوائے فرینڈ لے کر آتی ہے, بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے, ماں باپ بول نہیں سکتے, وہاں بولیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ ماحول دیکھ لیا دیکھنے والوں نے, دنیا میں اس طرح کے اتنے واقعات ہیں کہ بیان سے باہر. تو اب یہ سب ہونے کو ہوا, اب تھوڑا ہماری مان لو, ہو سکتا ہے کہ بیٹی نے بیٹا سب ان کا ہو جاوے. بیٹے کو امامے والا داڑھی والا بنا دو, بیٹی کو مدی برقعے والا بنا دو. ایک بار ہماری بات مان لو یار, میں امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑے پیر صاحب تو حنبلی تھے اور ہم حنفی ہیں, کسی پیر صاحب کی اس طرح بیعت کرنا کہ وہ حنبلی ہو اور ہم حنفی, یہ درست ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرہ. اصل ہم نے غوث پاک کی جو بیعت کی یا اس سلسلے میں داخل ہوئے تو یہ طریقت میں داخل ہوئے. پیر حنبلی ہو, شافعی ہو, حنفی کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے, مالکی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کہ فقہی اعتبار سے ہم ان کو فالو نہیں کر رہے نا, تقلید ان کی نہیں کر رہے, تقلید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کر رہے ہیں. اور آج تک علماء اور مشائخ اس سلسلے میں داخل ہوتے ہی رہے, تو اس میں کسی نے آج تک کوئی کلام کیا ہی نہیں ہے. تو یہ شیطان کا یا تو وسوسہ ہے, یا بعض مطلب وسوسوں کا شکار جو ہو جاتے ہیں وہ اپنے وسوسے دوسروں کو پہنچاتے ہیں اور اس طرح کنفیوز کرتے ہیں, اور اصل مقصد ان کا پیری مریدی کا توڑ ہوتا ہوگا. حنبلی حنفی اگر بولو حنفی پیر سے مرید ہو جائیں تو بھی ہاں نہیں بولیں گے کہ چلو فلاں حنفی سے مرید ہو جاتے ہیں. جیسے 12 تاریخ ربیع الاول کی تو عید نہیں ہے, تو 8 کی ہے, تو 15 کی ہے, تو 17 کی, طرح کی تاریخیں دے کر وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے SMS چلے ہوں گے ربیع الاول شریف میں. ہم نے مدنی چینل پر یہی عرض کیا تھا نا, چلو ہم 12 کو مناتے, آپ 8 کو منا لیجئے, اگر 8 کا ثبوت ہے تو مناؤ تو صحیح یار. تو یہاں تو مطلب یہ کہ بعض اوقات پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے, اللہ اس درد سے ہم کو عمر بھر محفوظ رکھے, آمین آمین یا رب آئندہ العالمین, نسلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے. آمین یا رب اور العالمین. جن کو یہ درد ہو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے مرشد غوث پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, اے صاحب عزت غوث پاک, غوث پاک, اللہ کی رحمت غوث پاک, غوث پاک, رہنمائے شریعت غوث پاک, غوث پاک, بے کس کی حمایت غوث پاک, رہنمائے شریعت غوث پاک, اللہ کی رحمت, اے باعث برکت, اے صاحب عزت, ہو ہم پہ عنایت, ہو ہم پہ عنایت, ہو ہم پہ عنایت. المدد یا غوث پاک, 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 المدد. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد محسن قادری ہے, میں ہند کے شہر بھساول سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اولیاء مزارات کے حاضری کے وقت اکثر لوگ
مزار سے ڈائریکٹ مانگتے کہ مانگنا درست ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ دراصل اللہ کے سوا کسی سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگے نا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں جو سعادت مند ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے، میری تنخواہ بڑھا دے؟ کبھی نہیں کہا ہوگا، آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تنخواہ بڑھانے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے، پورا نہیں ہوتا۔ اچھا، دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ میری روزی میں برکت دے، روزی برکت کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن مانگتے جا کے سیٹ سے، ترکیب سیٹ سے بناتے ہیں۔ تو یہ سیٹ کا دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے، کہ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے، اب وہ سیٹ کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو جب یہ مطلب یعنی کہ گھوٹالا سیٹ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے سچوکلے اولیاء کرام ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے۔ آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ۔ مارتا کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب کسی نے فائر کر دیا، مر گیا، اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا، جج نے بولا کیوں مارا؟ تو بولا میں نے تھوڑی مارا، اللہ مارتا ہے جلاتا ہے۔ تو کیا جج آپ کی بات مان لے گا؟ کبھی نہیں مانے گا۔ بولا جلدی اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ تو پاگل ہو گیا۔ تو یوں اگرچہ اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، لیکن اسباب کا وہ خالق ہے، تو اس طرح کے اسباب بنتے ہیں اور بندہ بندے کو مارتا ہے۔ اس سے منع بھی کیا گیا کہ اگر قتل ناحق کے تعلق سے تو حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کے قتل ناحق میں زمین اور آسمان والے سبھی مل کر شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سبوں کو اوندھا کر کے جہنم میں جھونک دے گا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ مارتا ہے اور قرآن فرما رہا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے محبوب تم فرما دو ملک الموت تم کو وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں۔ تو موت اللہ دیتا ہے، ہم بولتے ہیں، قرآن بولتا ہے کہ ملک الموت دیتے ہیں، ملک الموت دیں گے۔ تو یہاں بھی معاملہ وہی انڈائریکٹ والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپا یہ کام روح قبض کرنے کا۔ پھر ان کے کئی روایتیں کہ ان کے ہیلپر بھی ہیں، معاونین، فرشتے، تو یہ نظام بنے ہوئے۔ تو اس لیے مطلب اولیاء کرام کو چونکہ ہم حیات بھی مانتے ہیں، وہ زندہ ہے، ہم مزار سے نہیں مانگتے، ہم صاحب مزار سے مانگتے جو زندہ ہے۔ اور یہ تو میرا خیال ہے بچہ جانتا ہے کہ قبرستان جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفونا ونحن بالاثر۔ تو یہ ہم نے قبر والوں کو پکارا، ٹھیک ہے نا، یا اہل القبور، اور یہ سبھی پڑھتے ہیں، اور حدیثوں میں بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں سلام کے۔ اس پر کبھی وسوسے نہیں آتے کہ میلوں پر بعض اوقات قبرستان پھیلا ہوتا ہے، کئی میل پر بڑا قبرستان، تو وہ ایک سرے پر کھڑے ہو کر ہم یا کہہ کر پکارتے ہیں، تو کبھی مطلب یعنی کہ وسوسہ نہیں آتا کہ ان کو جو سنتے نہیں ہیں مٹی میں مل گئے، عوام ہے عوام، ان کو تو پکارنے میں وسوسہ نہیں آتا۔ اور کسی ولی اللہ کے مزار پر جا کر اس کو اگر یا کہہ دیا تو وسوسے آتے ہیں۔ تو اب یہ کہ کتنی دور سے کہنا چاہیے یا، یہ پھر طے کرنا پڑے گا۔ یہ قبرستان تو میلوں پر پھیلے ہوئے، بعض قبرستان جو بڑے بڑے قبرستان ہیں وہ میلوں پر پھیلے ہوئے، اور میلوں پر نہ بھی پھیلے ہوں، یہ سامنے قبر ہے اور یا کہہ کر پکارو
تو یہ منو مٹی کے نیچے آواز کیسے جائیں گی؟ بظاہر تو یہ اندر جو کوٹڑی یا گڑا ہے وہ ساؤنڈ پروف ہے، بظاہر کہ اندر میں جو بھی اگر کوئی زندہ اس طرح پیک ہو جائے تو وہ اس کو تو آواز نہیں جائے گی، لیکن مرنے کے بعد ہر ایک کی سننے اور دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، سب کی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بہت ساری اس کی مطلب روایتیں موجود ہیں۔ تو جب یہ کہ عام آدمی کو بھی یا کہہ کر پکارا قبرستان پہ جا کر تو اس کی ممانعت نہ ہوئی، تو ولی اللہ کے مزار کے قریب جا کر پکارا تو اس کی ممانعت کیوں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، تو ہم 2 میل دور قبرستان میں سب پھیلے ہوئے، ان کو کر رہے 2 میل دور کھڑے کھڑے السلام علیکم یا اہل القبور، اپنے کو کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ اور اگر یہ کہ ہم السلام علیکہ یا غوث اعظم کہتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں۔ تو یہ مطلب ان وسوسوں کو مت پالے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سنتے بھی ہیں، جب سنتے ہیں تو یہ دے بھی سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ نے ان کو طاقت بخشی ہے، اور اس کی بہت ساری مطلب یعنی کہ دلیلیں موجود ہیں۔ اور یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، کرامات شیر خدا، اس میں باقاعدہ ایک سوالن جواباً باب باندھا گیا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال جواب۔ تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے۔ ہمارے غوث پاک جن کا ابھی ہم ذکر خیر کر رہے ہیں اور جن کی یاد میں مدنی مذاکرے کر رہے ہیں، ان کے ارشادات سنیے۔ اخبار الاخیار، یہ کتاب حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کتاب ہے، اور محقق علی الاطلاق ان کو کہتے ہیں علماء، ان کو خاتم المحدثین کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے محدث تھے، اور ان کی شخصیت پر مطلب جن کو وسوسے آتے ہیں نا، اس طرح کے لوگ بھی ان کی شخصیت اگر تھوڑا بہت علم ہوتا ہے نا ان کے پاس تو یہ مانتے ہیں کہ نہیں یہ شخصیت صحیح ہے، یہ اچھے عالم تھے اور سلجھے ہوئے عالم تھے۔ انہوں نے اخبار الاخیار لکھی ہے، جو اس کا ترجمہ عام ملتا ہے بازاروں میں۔ تو یہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو اس میں ایسے سے ایمان افروز باتیں لکھی ہیں کہ وہ انشاءاللہ وسوسے جڑ سے کٹ جائیں گے۔ چنانچہ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اخبار الاخیار میں سرکار غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے جو مبارک اقوال نقل فرمائے ان میں سے 3 ملاحظہ ہوں، 3 اور سنیے۔ نمبر 1، میرے مرید کا پردہ عفت اگر مشرق میں کھل رہا ہو اور میں چاہے مغرب میں ہوا، جب بھی اس کی پردہ پوشی کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اس کی بے پردگی ہو رہی ہوگی، مرید چاہے مشرق میں ہوا میں مغرب میں ہوا، یہ تو پھر اس میں شمال و جنوب مائنس نہیں ہو جائیں گا، یہ ایک مبالغہ ہے کہ چاہے میرا مرید کتنی ہی دور ہو میں اس کی پردہ پوشی کرنے والا ہوں۔ نمبر 2، میں تا قیامت، اب کوئی ہے نا زندگی ظاہری زندگی میں تھا، فرما رہے میں تا قیامت اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا رہوں گا اگرچہ وہ سواری سے گرے۔ دستگیری کے معنی ہاتھ پکڑنا یعنی امداد کرنا، بلکہ مزے کی بات ہے کہ غوث کے معنی اگر کوئی غور کرے نا تو غوث کے معنی ہے فریاد سننے والا، فریاد رسی کرنے والا، اور یہ بھی ایک طرح سے مدد کے ہی معنی میں آئے گا۔ اور غوث سے اعظم یعنی بہت بڑا فریاد رس، بہت بڑا فریاد سننے والا۔ نمبر 3، جو کسی سختی یعنی مشکل میں مجھے پکارے اسے کشادگی حاصل ہو۔ تو المدد یا غوث کہنے کا تو خود اجازت دے رہے ہیں،
اور بشارت بھی دے رہے کہ उसको कुशादगी हासिल होगी, उसका मकसद पूरा होगा. जो किसी सख्ती यानी मुश्किल में मुझे पुकारे यानी अल मदद या गौस कहे, उसे कुशादगी हासिल हो. अखबारुल अखियार सफ़ा 19. कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया, कहा हमने जिस वक्त या गौसे आज़म सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. पर इसी तरह हदीस पाक में भी बराह रास्त मांगने की इजाज़त मरहमत फरमाई है. मशहूर हदीस मुबारक है हज़रत रबिया रदियल्लाहु तआला अन्हु वाली कि तहज्जुद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करवाया करते थे. तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर दरिया रहमत जोश में आया तो इरशाद फरमाया, सल रबिया, मांग क्या मांगता है. तो उसमें हज़रत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नति, कि या रसूलल्लाह मैं आपसे जन्नत में आपकी रफ़ाक़त का सवाल करता हूँ. तो ये बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल करना है. इसी तरह एक मुहद्दिस हैं बहुत बड़े इमाम अबू अब्दुल्लाह अल हाकिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हाकिम कबीर वो कहलाते हैं, एक बीमारी में मुब्तला हो गए थे. तो हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तहज़ीब तहज़ीब के अंदर ये लिखा है कि ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत इनको हुई. तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे इरशाद फरमाया कि सिर इला क़ब्री यहया बिन यहया सल तुक़दा हाजतुक, कि यहया बिन यहया की कब्र के पास जाओ, सवाल करो, तुम्हारी हाजत अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमा देगा. माशाअल्लाह. मज़ीद ये कि बुज़ुर्गों के अक़वाल के अंदर और अहादीस तय्यबा में ये बातें मौजूद हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी ऐसी जगह पर हो कि जहाँ तुम्हारा कोई मुनीस व गमखार ना हो और तुम्हें मदद की हाजत पड़े, तो उस वक्त तुम यूँ कहो, या इबादल्लाहि अईनूनी, या इबादल्लाहि अईनूनी, या इबादल्लाहि अईनूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो. अब वहाँ पर बज़ाहिर कोई मौजूद नहीं होता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को पुकारने की इजाज़त मरहमत फरमाई है. इसकी शरह में उलमा ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त ऐसे अफराद रिजालुल गैब के ऐसे अफराद मौजूद होते हैं कि जो उस बंदे की मदद को पहुँचते हैं. इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु तआला अन्हु इमाम अहले सुन्नत हैं, मुहद्दिस कबीर हैं और जिनके गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु मुक़ल्लिद रहे, वो फरमाते हैं कि इनके साथ ये मामला पेश आया कि किसी मकाम पर मौजूद थे तो इनकी सवारी इनके हाथ से छूट के भाग पड़ी. तो कोई पकड़ने वाला नहीं था. उन्होंने उसी वक्त आवाज़ लगाई कि या इबादुल्लाहि अहबिसूनी, कि ए अल्लाह के बंदो मेरी इस सवारी को रोको. आप फरमाते हैं कि मेरा ये कहना था कि वो सवारी खुद ब खुद अपने मकाम पर जाकर रुक गए. तो इस तरह बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह अजमाइन जो हैं वो अपने अपने कलाम के अंदर अहादीस तय्यबा में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बात की इजाज़त पर रहमत फरमाई कि आप बराह रास्त जो है वो औलिया अल्लाह को पुकार सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं. बात वही है जो अमीर अहले सुन्नत ने बयान फरमा दी कि हकीकतन जब बराह रास्त भी हम इनको पुकार रहे होते हैं तो वो अल्लाह ही से मदद मांगना होता है. ये अफराद हमारे लिए अल्लाह की बारगाह के अंदर वसीला बन जाते हैं. सुभानअल्लाह. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. 2 रबीउल आखिर बमुताबिक 2 फरवरी बरोज़ इतवार को दौरान मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल पर एक SMS मौसूल हुआ. ये याद रखें मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मौजूद आशिक़ान रसूल कि आपके मौसूल होने वाले SMS ईमेल्स वगैरह की ज़रूरतन नोक पलक सवारी जाती और अल्फाज में कमी बेशी की जाती, यानी मफ़हूम को बाकी रखते हुए अल्फाज की तब्दीली की जाती है. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी मुज़ाकरे ने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी. मैं गफलत और सुस्ती की वजह से नमाजें नहीं पढ़ता था, मगर जब से अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा देखना शुरू किया है, अब मैं इंतज़ार में रहता हूँ कि कब मस्जिद में
اذان ہو اور میں اپنے رب عز و جل کو سجدہ کروں۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں گوشت محمد اتاری بول رہا ہوں جے پور سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں درس نظامی کرتے ہوئے کیسے مدنی کام کروں، آپ وضاحت فرمائیے، جزاک اللہ خیرا۔ আমার নাম মোহাম্মদ নিয়াজ মখদুম ফারুকি। আমি জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া পড়াশোনার মধ্যে আছি। বাবাজনের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি এখানে শিক্ষারত আছি, তো অধ্যয়নকালে আমি কিভাবে দাওয়াত ইসলামের মাদানী পরিবেশে কাজ করব, কিভাবে তরবিয়াতি ইজতিমা করব, কিভাবে মানুষকে বা ইসলামী ভাইদেরকে কাফেলার জন্য তারকিব করব, বাবাজানের কাছে আরজ যদি আমাকে এই ব্যাপারে একটু। हमारा नियाज मखदूम फारूकी चाटगाम जामिया अहमदिया सुन्निया का तालिब इल्म है। उसका सवाल बापा का दरबार में यह है, जिसका खुलासा मैं उर्दू में अर्ज़ करने की कोशिश करूं। मदरसा का तालिब इल्म है, पढ़ाई का दौरान किस तरह मदनी काम करे और किस तरह इस्लामी भाइयों को कैसा इस्लामी भाइयों को मदनी काम के लिए इनफरादी कोशिश करे, मदनी काफिले की इनफरादी कोशिश करे, इज्तिमा के लिए इनफरादी कोशिश करे। बापा कुछ मदनी फुल इरशाद फरमा दीजिए। तलबा को तो मदनी काम करने का मौका ज्यादा मिलता है। बाद लोगों का ख्याल होता है कि पहले पढ़ लो, जब दरस निजामी कर लो तो फिर काम करना, तो ये गलत तासुर है। मदनी काम करने के लिए ये उम्र जो है ना आपकी, और ये अहद तालिब इल्मी, ये बहुत ज्यादा सूट है, बहुत अच्छा मौका है। दरस निजामी जब पूरा कर लेंगे तो फिर वो रोजगार का मसला होगा, रोजगार में पढ़ेंगे, फिर ये कि वो शादी होगी तो फिर घर की मसरूफियात बढ़ जाती हैं। तो तालिब इल्म को इतना टेंशन नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई का होता है, और इसको वक्त ही वक्त होगा इसके बाद। इसलिए आप भी अपने दर्जे में जो तलबा होते हैं उन पर, या अपना जो मदरसा उसमें जितने तलबा उन पर मौके की मुनासबत से इनफरादी कोशिश करें, वहाँ दर्स फैजान सुन्नत का जारी फरमाएं, अतराफ में इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत की तरकीब करें, आपस में कोई चौक वगैरह तकसीम कर लें कि वहाँ चौकों पर आप दर्स देंगे और फैजान सुन्नत का। फिर ये क्या हफ्तावार इज्तिमा में काफिला बनाकर अपने मदरसे से या जामिया से वो इज्तिमा में शरीक हो, तो इस तरह आप तो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, वक्त ही वक्त है आपके पास। तो मदनी कामों की बस धूमें मचाते रहें और इस वसवसे पे ना आए, कोई समझाए तो उसकी ये बात बिल्कुल इस पर कान न धरे कि अभी पहले पढ़ लो बाद में काम करना। ये बिल्कुल आप मैंने जिंदगी का भरोसा नहीं है, बाद में क्या मौका मिलेगा। जो सांस हमने ले लिया, निकलेगा नहीं निकलेगा इसकी क्या गारंटी। तो इसलिए वो हदीस शरीफ में जिंदगी को मौत से पहले गनी मत जानो, तो मरना बरहक है और कौन कब मरेगा ये नहीं जानता। तो इसलिए अब भी जो मौका है तालिब इल्म को, वो अभी इस पे काम कर ले, बात का इंतजार ना करे, कि ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है बात के इंतजार का। वो वैसे ही हम तो बचपन से सुनते हैं, आज का काम कल पर मत डालो, कल दूसरा काम होगा। ये आज का काम है कि आज से ही मदनी काम की धूमधाम हो जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल राजस्थान के शहर नागौर शरीफ में हज़रत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हम हाजिर हैं। प्यारे बाबा जान, मज़ार पे हाजिरी का तरीका इरशाद फरमा दीजिए। कदमों की तरफ से हाजिरी दे। मज़ार शरीफ में साहिब मज़ार जिस तरह कब्र में लेटे हुए तो किबले की तरफ मुंह करके लेटते हैं, तो कदमों की तरफ से हाजिर हो यानी दाखिल हो, और अब चलता हुआ चेहरे की तरफ आए, पीठ की तरफ से
हाजिरी न दी जाए बल्कि चेहरे की तरफ हाजिर होकर सलाम अर्ज करे। आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर पीठ के पीछे से सलाम करेगा तो साहिब मज़ार को मुड़ के देखना होगा और उनको बिला वजह की एक ज़हमत देनी होगी। तो ये बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी का भी यही तरीका है कि पाँव की तरफ से, कदमों की तरफ से हाजिर होकर चेहरे की तरफ से सलाम करें। ज़ाहिर है किसी को भी हम पीठ के पीछे सलाम करेंगे तो मुड़ के देखेगा ना, तो अवाम का तो अपने समझे, लेकिन बुजुर्गों का बहरहाल अदब यही है। तो सलाम में क्या कहे, तो आला हज़रत ने इसका लिखा अस्सलामु अलैका या सैयदी, सलाम हो आप पर ए मेरे आका। तो अब ये क्या, इसकी जगह अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह का तब भी सही है। और अगर उस बुजुर्ग का नाम जैसे कि हजरत सैयदी हमीदुद्दीन नागौरी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी, तो इनके नाम पर भी सलाम किया जा सकता है। अस्सलामु अलैका या सैयदी शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इस तरह वो सलाम करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शहबाज खिताबत, फानूस हिदायत, कस की हिमायत, बोलो में कस की हिमायत, बोलो में कस की हिमायत, बोलो में बस की है राहत, बोलो में बस की है राहत, है बेर सखावत, वो हम पे इनायत, वो हम पे इनायत, वो हम पे इनायत, शाह तरीकत, वो हम पे इनायत, अल्लाह की रहमत, तो हम पे इनायत है, रब की नेमत तो हम पे इनायत है, बाई सबरकत तो हम पे इनायत, बेकस की हिमायत तो हम पे इनायत, साहिब इज्जत पेशवाए तरीकत तो हम पे इनायत, वो हम पे इनायत, वो हम पे इनायत, वो हम पे इनायत, पेशवाए तरीकत वलियों पे है हुकूमत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अल मदद या गौस पाक, 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 अल मदद या गौस। नारे गौसिया चमका दो सितारा मेरी तकदीर का मुर्शिद, चमका दो सितारा मेरी तकदीर का मुर्शिद, बदफर को मदीने में जगा मुझको दिला या गौस, बदफर को मदीने में जगा मुझको दिला। सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्कास रजा अत्तारी बाबुल मदीना मंजूर कॉलोनी से। प्यारे बापा जान, इल्म की हिफाजत के मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी सवाल हुए थे कि तलबा किस तरह काम करेंगे, उस सवाल के ज़िम्न में भी ये मदनी फूल बड़े कारआमद हैं, जो इह्याउल उलूम मुतरजिम मकतबतुल मदीना की मतबुआ इह्याउल उलूमुद्दीन जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 223 पर मेरे आका इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने मदनी फूल इरशाद फरमाए। इसमें वो बात भी आ जाएगी कि अभी से बस मदनी काम और अमल शुरू कर दिया जाए, दरस निज़ामी पूरा करने का इंतजार ना किया जाए कि कल किसने देखी है। चुनाचे सरवर कायनात
शाह मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान अक्सर तुम्हें इल्म के जरिए सुस्त बना देता है। किसी ने अर्ज की, वो कैसे? इरशाद फरमाया, वो कहता है इल्म हासिल कर, और जब तक इल्म मुकम्मल ना कर ले अमल मत करना। फिर वो इल्म तलब करने का कहता रहता है और अमल में सुस्ती दिलाता रहता है, यहाँ तक कि इल्म पर अमल किए बगैर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इस पर जरूर गौर फरमाए। ये मकतबतुल मदीना की मतबूआ इहयाउल उलूम जिल्द अव्वल सफ़हा 223 से ये मदनी फूल मैंने बयान किया। इसी के नीचे मजीद भी मदनी फूल है। इल्म की हिफाजत का नुस्खा कीमिया, नुस्खा फार्मूला कीमिया, ये इन्हें इसको समझोगे इन्हें के बेहतरीन और जबरदस्त नुस्खा, जबरदस्त फार्मूला, वेरी बेस्ट फार्मूला। तो हजरत सैयदना सीरी सकती अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी ने फरमाया, एक शख्स जिसको जाहिरी उलूम हासिल करने का बड़ा शौक था, अचानक उसने इबादत के लिए लोगों से अलहदगी इख्तियार कर ली। मैंने उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मुझे कह रहा है, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, तुम कब तक इल्म को जाय करते रहोगे। तो मैंने कहा मैं तो इल्म को महफूज कर रहा हूं। उसने कहा इल्म की हिफाजत उस पर अमल करने से होती है। बस फिर मैं तलब इल्म को छोड़कर अमल की तरफ मुतवज्जे हो गया। हजरत सैयदना इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इल्म कसरत रिवायत का नहीं बल्कि खशियत इलाही का नाम है। ये गालिबन मुहद्दिसीन और बड़े अहले इल्म की तरफ इशारा है कि वो रिवायतें करते ना, तो इल्म इसका नाम नहीं कि जो ज्यादा से ज्यादा रिवायतें करे, बल्कि इल्म है खशियत इलाही का नाम, यानी खौफ खुदा का नाम इल्म है। हजरत सैयदना मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, इल्म तलब करना और उसे फैलाना अच्छा अमल है जबकि नीयत दुरुस्त हो। हजरत सैयदना हसन बसरी अलैह रहमतुल्लाह अल कवी ने फरमाया, जितना चाहो इल्म हासिल कर लो, अल्लाह की कसम जब तक अमल नहीं करोगे अल्लाह ताला तुम्हें अज्र नहीं देगा। बेवकूफों का मकसद इल्म की रिवायत है जबकि उलमा का मकसद इल्म की हिफाजत। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मौजूद आशिकाने बगदाद ये इंशाअल्लाह कुरानदाजी का भी सिलसिला है और 11 नाम जो हैं इसमें से निकाले जाते हैं, जिसमें से एक को बगदाद शरीफ का टिकट पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह। या गौस बुलाओ हमें बगदाद बुलाओ, या गौस बुलाओ हमें बगदाद बुलाओ, बगदाद बुला तरबियती कोर्स ताल्लुक है इनका चकवाल पंजाब से।
اور نام ہے مبشر اتاری بن محمد تنویر. ماشاء اللہ. تال. سبحان اللہ. بغداد شریف کے حوالے سے دوسرا نام، ان کا تعلق ہے باب المدینہ کراچی سے. نام ہے غلام مصطفیٰ ولد امام بخش. سبحان اللہ. نظارہ شعبہ درس نظامی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. سبحان اللہ. نام ہے احمد رضا بن محمد حسین. احمد رضا بن محمد حسین. احمد رضا بن محمد حسین لا موجود. باب المدینہ کراچی، علاقہ گلستان جوہر. نام ہے یار محمد بن غلام سرور. سفر غوث اعظم ہو بغداد کا، سفر غوث اعظم مہیا وسائل وہ کر غوث اعظم ہو بغداد کا. اب سفر غوث اعظم دکھا دو. یار محمد کو محمد یار کہا جائے. یار محمد کو محمد یار نام ہونا چاہیے. جیسے کہ جان محمد کا تو اعلیٰ حضرت نے صراحتاً منع ہی فرمایا، محمد جان ہو سکتا ہے. جیسے مفتی احمد یار خان پہلے رحمت اللہ خنان، یار احمد نام نہیں، ان کو احمد یار. آپ کا بغداد بلایا یا وہ شکریہ، آپ کا بغداد بلایا یا وہ مجھ گناہ گار کو مہمان بنایا یا بیکار کو تم نے ہی نبھایا یا وہ مجھ گناہ گار کو مہمان بنایا یا وہ. سبحان اللہ. عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل مندہ ایم عمرہ گالیاں. فیضان مرشد کہ اسلامی بھائی جو تربیتی کورس کے لیے آئے ہیں، ایک نام ان میں شامل ہے. ان کا تعلق ہے رحمت آباد، ایبٹ آباد سے. نام ہے دلدار حسین ولد شاہ زمان. مرحبا مرحبا، مبارک ہو. ایک اور کورس کے اسلامی بھائی جنہوں نے مزید تفصیل نہیں لکھی ہے. نام ہے ان کا محمد عمران ولد محمد ہاشم. یہ بھی کسی کورس کے اسلامی بھائی ہیں، مزید وضاحت اس میں نہیں لکھی. محمد عمران ولد محمد ہاشم. محمد عمران ولد محمد ہاشم. ایک اور نام، ان کا تعلق
تحصیل اگی، ضلع مانسہرہ، مدنی صحرا، نام ہے وقاص خان اتاری بن عیسیٰ خان، وقاص خان اتاری بن عیسیٰ خان، او خان بادشاہ ابا یہ ایک ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی تھے، احمد رضا بن محمد حسین، یہ آگے ہی بیٹھے تھے اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی آ گئے کہ وضو کے لیے یہ گئے تھے، اس دوران یہ یہیں بیٹھے ہوئے تھے آگے میلاد ہال میں ہی، مطلب یہ جا رہے تھے اور اس دوران ان کا نام گزر گیا اور یہ واپس آ گئے۔ وضو اب یہ استنجا وضو کرنے کے لیے گئے، وہ کتنی دیر میں آئے؟ نہیں بابا آ تو گئے تھے فوراً، موقع ہمیں ہمارے پاس رابطہ کر لیا تھا یہاں آ کر۔ ہاں نہیں، یہ کتنی دیر تک باہر رہے یہی اگر کچھ بتا دینا سچا سچا، اس پر غور کیا جا سکتا ہے اندازن، بھلے ایکوریٹ منٹ 5-6 منٹ بابا، 5-6 منٹ میں یہاں پر بھی جلدی آ گئے تھے فوراً۔ ہاں یہ سوالات پھر ان کو پھر پاس کر دو بیچاروں۔ سبحان اللہ، جذبہ ہے، 5-6 منٹ میں آ گئے تو بڑی بات ہے، اگر آ گئے تو جی یہاں 5 اور 6 11 منٹ میں آئے تب بھی پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 11 کے تو جلوے ہی جلوے نا، کیا بات ہے، 11 تو پیارا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ مدنی تربیتی کورس صحبت پور بلوچستان، نام ہے جتوئی اتاری ولد زین الدین، موجود جتوئی اتاری، جتوئی اتاری لا موجود۔ فیضان مرشد محمد ارشد بن حاکم علی، ماشاءاللہ موجود۔ اچھا وہ ان کا 11 میں سے منتخب نام بھی نکال کے تیار رکھیں جی بابا، تاکہ وہ مدنی مذاکرہ جو ہی ختم ہو انشاءاللہ نام کا اعلان ہو جائے۔ بہتر، لبیک۔ سید محمد ہارون بن قدیر احمد، قدیر احمد تال اہل سنت۔ ناموں پر توجہ یہ بھی ایک فن ہے یار، پھر نام پکارے تو اس کے معنی پر غور کرنے کا ایک آج ذہن نصیب ہو۔ اچھا تو یہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ کفریہ کلمات میں سے مل گیا ہے، اگر اجازت ہو دارالفتہ اہل سنت کی تو عرض کر دوں۔ خاموشی نیم رضامندی، وہ کچھ یار آپ میرے دل کی باتیں کیوں جان لیتے ہیں یار؟ استغفر اللہ، میں یہی بولنے والا تھا، خاموشی نیم رضا سمجھوں گیا؟ باپا آپ اپنے دل کی یہ باتیں کہیں اور ڈال دیں تو خاموشی آپ کی نیم بات رضامندی ان کا ٹھیک ہے، لیکن یہاں کوئی رضامندی والی صورت نہیں ہے، ساری رضا آپ کی طرف ہے یہاں پر۔ کیا بات ہے، ہائے 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 ہائے۔ وہ حکم بھی آپ ہی کا ہوتا ہے جس پہ یہاں بیان کرنا ہوتا ہے، ورنہ حقیقتاً مدنی مذاکرہ آپ کا ہے، لوگ آپ کو سننے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، آپ کے مدنی پھول لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، صفحہ نمبر 592-1۔ سوال: عبد القادر، عبد القدیر، عبد الرزاق وغیرہ نام والے افراد کو قادر، قدیر اور رزاق کہہ کر پکارنا کیسا ہے؟ جواب: اس طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، ایسے ناموں سے عبد کا حذف یعنی الگ کر دینا بہت برا ہے، یعنی جس کا نام عبد القادر ہے، اب نام ہے عبد القادر تو اب عبد ہٹا کر اس کو قادر کہنا یہ بہت برا ہے اور کبھی ناجائز و گناہ ہوتا ہے۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے
کبھی ناجائز و گناہ بھی ہوتا ہے اور کبھی سرحد کفر تک بھی پہنچتا ہے. قادر کا اطلاق تو غیر پر جائز ہے مگر قدیر کا اطلاق غیر خدا پر ناجائز. یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو قدیر کہہ نہیں سکتے. قادر تو کہہ سکتے ہیں لیکن قدیر کہہ نہیں سکتے کہ یہ کہنا ناجائز ہے. کما فی البیضاوی یعنی جیسا کہ بیضاوی میں ہے. یہ تفسیر کی کتاب ہے. اور اگر کسی کا نام عبد القدوس، عبد الرحمن، عبد القیوم ہے تو اسے قدوس، رحمان، قیوم کہنا ایسا ہی ہے جیسے اسے کہ جس کا نام عبداللہ ہو اس کو اللہ کہنا سخت بات ہے. والعیاذ باللہ تعالی. جس کا نام عبد القادر ہو اسے بھی عبد القادر ہی کہا جائے، جس کا عبد القدیر اسے عبد القدیر ہی کہنا ضرور ہے. عبد الرزاق کو عبد الرزاق، عبد المقتدر کو عبد المقتدر. غیر پر ان اللہ کے سوا کسی اور پر اطلاق قدیر و مقتدر یعنی اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو قدیر اور مقتدر کہہ سکتے ہیں نہیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. فتح مصطفیہ صفحہ 89-90. تو بہرحال یہ کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا اپنا جو متعندیہ ہے کہ یہ ناجائز ہے. قدیر، عبد القدیر یا صرف قدیر بھی بندے کو نہیں کہہ سکتے، قادر کہہ سکتے ہیں لیکن نام عبد القادر رکھا تو اب اس کو قادر نہ کہا جائے. تو اس لیے قدیر احمد نام بھی نہ رکھا جائے. عبد القدیر احمد رکھنے میں حرج نہیں ہے لیکن اتنا بولے گا کون. تو آج کل تو خیر نام تو ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ بولنے کا ہمت ہی نہیں ہوتی. میں تو بدل دیا کرتا ہوں. یہ مطلب کئی بار یہ اعلان کرتے ہوئے میں تبدیلیاں کر دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا شارٹ کر دیتا ہوں. کبھی باپ کا نام لیتا ہی نہیں، صرف نام لے لیتا ہوں، مقام کا نام لے لیتا ہوں کہاں کا ہے. کہ بعض اوقات نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، بعض اوقات نام کنفیوز کرنے والے ہوتے ہیں، مسئلہ صحیح معلوم نہیں ہوتا لیکن دل میں کھٹک رہا ہوتا ہے، پھر بولنے سے احتیاط بھلی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بتانے میں رسک ہوتا ہے کہ کہیں وہ فتنہ کھڑا نہ ہو جائے. بعض نام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اتنے عام ہیں کہ ان کو بتائیں گے تو بولیں گے بڑے بڑے بھائی اس کا بھی نام ہے نا، ہمارے امام صاحب کے نام ہے، تو اب یہ پنگے لے کے کون بیٹھے گا ان سے جھگڑے کرنے کے لیے، اگرچہ نام غلط ہوتا ہے. تو بعض اوقات بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اب کیا کریں یار. بعض اوقات نامناسب ہوتا ہے نام لینا، تو نام ناجائز نہیں ہوتا لیکن نامناسب ہوتا ہے، تب بھی کوشش ہوتی ہے کہ بچ جاؤں بولنے سے. پاپا مدنی چینل کی اسکرین پر نام کیسا ہونا چاہیے. چلو بھائی مکمل آ چکی ہے، شائقین اس کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے. ارشاد علی بن نور محمد، ارشاد علی بن نور محمد. ماشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ مسلسل 3 بار نام پکار لیا جائے. جی بابا. یہ جب تک موجود ہوگا تو لبیک بول دے گا، ورنہ پھر وہ آگے چھٹی کیا کر سکتے. اچھا اب خوش نصیب اسلامی بھائی جن کا نام بارہ بغداد نکلا ہے، ان کے نام کے شروع کا لفظ جو ہے نا وہ بغداد کا یعنی کہ مقفع لفظ ہے، ہم وزن لفظ ہے، ہم وزن بھی اور مقفع بھی ہے. ہم قافیہ ہے. سبحان اللہ. شاید وہ سمجھ جائے. 12 میں سے زیادہ تر ایک ہی ہوگا. ہے کوئی اتنا سمجھدار؟ بغداد کا دیوانہ ہوشیار ہے دیوانہ. پاپا ایک ہاتھ کھڑا ہو گیا. آپ کے نام کا پہلا لفظ یہ بغداد کا ہم وزن ہے. پاپا ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے. 2-3 ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. تو چلو آج تو انوکھی کسوٹی. سبحان اللہ. آج تو انو کا اعلان آپ خود اعلان کریں گے میرا نام یہ ہے، اور پھر دیکھو آپ گرتے ہیں یا سنبھلتے ہیں یا روئیں گے یا ہنسیں گے. جن کے نام نکلے تھے پرچی میں انہی میں سے ہے نا. آپ 12 میں سے
11 में से। तो चलो इसको माइक दो। 11 में से अपना नाम बता। 11 में से। नहीं बाबा, ये उनमें से शामिल नहीं है जो हाथ उठा रहे हैं। अच्छा नहीं, 11 में जो नाम निकले ना, एक दो बेचारे गैर मौजूद थे, तो जिनके नाम निकला है इनमें से, उनका नाम का पहला लफ्ज बगदाद का हम वजन है कोई दावेदार? हम काफिया है। जैसे शहजाद ये बगदाद का हम वजन कहलाएगा, तो इसी तरह इनका नाम का पहला लफ्ज जो है वो बगदाद से सब में मिलता जुलता है। ये बैठे हैं बाबा, अलग ही बैठे हैं। अगर इनमें से 11 में से कोई खड़ा हो तो आज खुद ही ऐलान कर दे कि मैं बगदाद जाऊंगा, किसी को नहीं जाने दूंगा, ऐसा नहीं बोलना। पापा खड़े हो रहे हैं? कोई खड़ा हो गया भाई, मेरा नाम हो सकता है। 11 में हाँ है, ये 11 में से। अगर एक से ज्यादा नहीं है तो फिर ये एक ही हुआ ना कि मेरा है। ये कुछ तय हो रहा है बाबा जी। मदनी फीस के साथ खड़े होकर ऐलान करें कि भाई मेरा नाम बगदाद के है, हम मुकफ़ा है ये। अब मैं 11 साल तक वक्फ मदीना हूँ, 11 साल तक वक्फ ऐसा भी ऐलान जोर से। इरशाद अली। बाप का नाम? नूर मोहम्मद। जवाब दुरुस्त है। शुक्रिया में जो न हो क्या न करे। कब बगदाद बुलाया या इरशाद अली बिन नूर मोहम्मद। इनका काम हो गया। बाबा कोई मदरी फीस अपनी मर्जी से देना चाहे तो इसकी भी इजाजत है। अब मैंने तो 11 ही साल के, अब वो जो दे रहा है 11वीं वाले के नाम पर जान भी कुर्बान है। रो रहे बाबा ये तो अभी से। मैं निकलूंगा के काबिल। आपके साथ काफिले से खड़ा हुआ है, आपको बख्शेगा नहीं, देख लो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। मोहब्बतों के चोर कुफले मदीना इंशाअल्लाह। सर पे इमामा, रुख पे दाढ़ी, सर पर जुल्फें, अक्सर नजरें, हया से नजरें इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह। मस्जिद बरो तहरीक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।